بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 36 اور 37 کو تجویدی قواعد کے ساتھ مل کر سیکھیں گے۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں کون کون سے تجویدی اصول موجود ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے تو فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، اس میں دیکھیں تو لام پر تشدید موجود ہے۔ زا اور لام کو آپس میں مضبوطی کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ میم کو شین کے ساتھ ملائیں گے۔ شین زبر یا، شئی یا پر جزم کا نشان ہے اور اس سے پہلے شین پر زبر ہے۔ یائی لین ہے، 1 سے 2 الف کے برابر یائی لین کی ادائیگی رکھیں گے۔ عنہا، اس میں دیکھیں تو نون ساکن کے بعد ہا کا حرف آ رہا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے، اور یہاں پر نون پر کسی قسم کا غنہ نہیں ہوگا، اظہار کا قاعدہ اپلائی ہوگا۔ آگے چلیے تو فَأَخْرَجَهُمَا، اخرج، خا موٹا حرف ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ رجہما، را جیم ہا، ان تینوں پر جو حرکت ہے ان کی مقدار ایک جیسی رکھی جائے گی۔ میم الف زبر ما، الف مدہ ہے، 1 سے 2 الف کے برابر اس کی ادائیگی رکھیں گے۔ مما، میم کو میم سے ملائیں گے، میم مشدد ہے، غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ میم الف زبر ما، الف مدہ 1 سے 2 الف کے برابر اس کو پڑھیں گے۔ کانا، دونوں کی مقدار ایک جیسی رکھی جائے گی، دونوں الف مدہ ہیں۔ فی، یہاں پہ دیکھیں تو یا پر جزم کا نشان ہے اور فا کے نیچے زیر ہے۔ یا مدہ ہے، 1 سے 2 الف کے برابر اس کی ادائیگی رکھیں گے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اس میں دیکھیے تو نون کو آپ نے ہا کے ساتھ ملانا ہے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا نہیں کہنا، ہا کا مخرج واضح رکھنا ہے۔ بیتو، بازے بی، وَقُلْنَا اهْبِطُوا نہیں کہنا، بے جو ہے وہ مجہول انداز ہوگا، بازیر بی۔ طا واو پیش، تو واو مدہ ہے۔ بعضکم، اس میں دیکھیے تو میم ساکن کے بعد لام کا حرف آ رہا ہے۔ لام کا حرف اظہار شفوی کی طرف نشاندہی کر رہا ہے، غنہ نہیں کرنا یہاں پر۔ لبعض عدو، ضاد کے نیچے 2 زیر کی تنوین کے بعد عین کا حرف ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد عین کا حرف آ گیا، یہاں پر اظہار ہوگا۔ نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی آ جاتے ہیں تو وہاں پر غنہ نہیں کیا جاتا۔ آگے چلیے تو وَلَكُمْ فِيهِ، میم ساکن کے بعد فا کا حرف ہے، یاد رکھیے اس میم پر بھی غنہ نہیں کرنا بلکہ آپ نے ظاہر کر کے اس کو پڑھنا ہے، کلیئر پڑھنا ہے، اظہار شفوی کرنا ہے۔ ارضی، یہاں پہ دیکھیں تو را پر جزم کے نشان سے پہلے حمزہ پر زبر ہے، اس را کو پر پڑھا جائے گا۔ مستقر، را پر 2 پیش کی تنوین کے بعد واو کا حرف ہے، یرملون میں سے ہے، یہاں پر ادغام ود غنہ کیا جائے گا۔ وَمَتَاعٌ، تا کھڑا زبر ہے، 1 سے 2 الف کے برابر اس کی ادائیگی رکھیں گے۔ عین پر 2 پیش کی تنوین کے بعد حمزہ کا حرف آ رہا ہے، اظہار کیا جائے گا، غنہ نہیں ہوگا۔ اظہار کیسے ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں پر کسی طرح کبھی آواز کو ناک پہ نہیں لے کے جانا، رکنا نہیں ہے۔ اِلَى حین، اس میں دیکھیے تو لام پر کھڑا زبر ہے، 1 سے 2 الف کے برابر اس کی ادائیگی رکھنا ہے۔ حین حاضر یا حی، یا مدہ ہے، 1 سے 2 الف کے برابر اس کو لمبا کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ آئیے آیت نمبر 36 کی ایک بار پھر تلاوت کرتے ہیں تجویدی اصولوں کے ساتھ۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ آیت نمبر 37 کی جانب چلتے ہیں۔
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فتلقى لام اور قاف آپس میں مضبوطی کے ساتھ ملائیں گے. قاف موٹا حرف ہے، موٹا کر کے اس کو پڑھا جائے گا. مد موجود ہے، مد کو کھینچ کے لمبا کر کے پڑھیں گے. آدمو، اس میں دیکھیں تو آدامو نہیں کہنا بلکہ دال اور میم پر زبر اور پیش ہے، جبکہ حمزہ پر کھڑا زبر ہے. کھڑے زبر کو آپ نے 1 سے 2 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، اور دال کے اوپر جو زبر اور میم پر پیش ہے اس کو زیادہ لمبا نہیں کرنا. من ربہ، نون ساکن کے بعد را کا حرف آ رہا ہے جو کہ حروف یرملون میں سے ہے. یہاں پر آپ نے ادغام کرنا ہے، یعنی آپ نے ایک حرف کی آواز کو دوسرے حرف کی آواز میں مکس کرنا ہے، مدغم کرنا ہے، لیکن غنہ کیے بغیر. میم کی آواز کو ڈائریکٹ را کے ساتھ ملائیے. من ربہ، ٹھیک ہے. کلمات، تا کے نیچے 2 زیر کی تنوین کے بعد فا کا حرف آ رہا ہے. تنوین کے بعد فا اخفا کی طرف نشاندہی ہے، اخفا کیا جائے گا. تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کے اور کلیئر نہیں پڑھنا. ربہ کلمات فتابا، تا الف زبر تا، الف مدہ ہے. علیہ، یا پر جزم کے نشان سے پہلے لام پر زبر ہے. 1 سے 2 الف کے برابر یا لین کی ادائیگی رکھیں گے. انہو، حمزہ اور نون مشدد کا غنہ کریں گے. هو التواب الرحیم. اب اس میں دیکھیے تو تا، واو اور آگے پھر را پر تشدید ہے. واو کو آپ نے تا کے ساتھ ملاتے ہوئے اور تا کو دوبارہ سے اگلی واو کے ساتھ ملاتے ہوئے مضبوطی کے ساتھ ملانا ہے. واو الف زبر وا، الف مدہ ہے. رحیم، را پر زبر ہے. حاضر یا حی، یا مدہ 1 سے 2 الف کے برابر، اس کی ادائیگی رکھیں گے. آئیے آیت نمبر 37 کی ایک بار پھر تلاوت کر لیتے ہیں تجویدی قواعد کے ساتھ. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. صدق اللہ العظیم.